اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور گناہ کے کام میں اور ظلم اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ جو ظلم کر رہا ہے کسی پر تم اس کا تعاون کرو، جو زیادتی کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے، اس کے ساتھ تعاون نہیں، اس کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ اور یہ خاص طور پر اس میں بھی وہی تحزب اور تعصب اور پارٹی بندی سے بالا تر ہو کر یہ کہا گیا ہے کہ تعاون نہیں کرنا، چاہے وہ اپنی میری پارٹی کا آدمی ہو جو غلط کام کر رہا ہے تو اس میں تعاون میں نہیں کروں۔ یہ بڑا اہم اصول ہے، اس میں بھی وہ تعصب اور تحزب سے بچ کر صحیح اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے، اس آیت کی وجہ سے وہ تمام معاملات ناجائز قرار پائے ہیں جس میں کسی گناہ میں اعانت ہوتی ہے، یعنی کسی شخص نے کوئی گناہ کر رہا ہے تو جس طرح گناہ کرنے والے پر اس کا گناہ ہے، اس کا وبال ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اس گناہ میں مدد کر رہا ہے، ڈائریکٹ مدد کر رہا ہے، تو وہ بھی اس کے گناہ میں شریک ہوگا۔ یہ ایک بڑا تفصیل طلب سوال ہے کہ کس درجے کی اعانت حرام ہے، کس درجے کی مکروہ ہے، اور کس درجے کی اعانت وہ اعانت ہی نہیں ہے بلکہ وہ مباح ہے۔ یہ ایک بڑا تفصیلی مسئلہ ہے فقہ کے اندر، کون کون سی چیزوں کو اعانت کہا جائے گا، کن کو نہیں کہا جائے گا۔ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر ایک مستقل رسالہ جواہر الفقہ میں چھپا ہوا ہے، جس میں انہوں نے اس مسئلے کی تحقیق فرمائی ہے۔ اگر بہت دوربینی سے کام لیا جائے، بہت گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، کیونکہ آج کی دنیا میں جہاں گناہوں کا بازار گرم ہے، اور خاص طور پر معاشی معاملات کے اندر سود کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے، تو اگر بہت گہری نظر سے دیکھا جائے تو ہم جو یہ روپے کی کرنسی استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح سے سودی نظام کی اعانت ہوئی کہ ہم اس روپے کو استعمال کر رہے ہیں جو سودی قرض کی بنیاد پر وجود میں آیا، تو اس لیے وہ اس کو استعمال کرنا، اس کو رکھنا، اس کو ڈپازٹ کرنا، یہ سب اگر دیکھا جائے تو اعانت ہے اس سودی نظام کی۔ تو اگر بہت گہرائی کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو اعانت کی ایسی صورتیں جو بہت دقیق ہیں اور دور از کار ہیں، ان کو بھی گناہ کی فہرست میں اگر داخل کر دیا جائے تو زندگی دشوار ہو جائے۔ اس واسطے شریعت نے بہت گہرائی اور بہت زیادہ تدقیق اور پیچیدگی میں پڑھنے کے بجائے حکم یہ دیا ہے کہ جو چیز براہ راست اعانت ہو رہی ہو کسی گناہ کی جس میں، تو وہ نہ جائے۔ جیسے سود ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا لینے والا بھی، دینے والا بھی، اس کا لکھنے والا بھی، اس کے گواہ بھی، یہ سب ان پر لعنت ہے۔ تو جو لکھ رہا ہے وہ اس معاہدے کو عمل میں لانے کے اندر تعاون کر رہا ہے، جو گواہ بن رہا ہے اس معاملے کے قانونی ثبوت فراہم کرنے میں تعاون کر رہا ہے، یہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر واسطہ در واسطہ ہو کر کہیں دور دراز جا کر اگر آدمی
کسی ایسا معاملہ کر رہا ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، تو اس کو شریعت نے ایسے اعانت میں داخل نہیں کیا، ایسے تعاون میں جو تعاون الاسم والعدوان ہو۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بہت اہتمام کے ساتھ اور علمی تفقہ کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ اس کا موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات پوری بتائی جائیں، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جہاں کہیں اعانت کا شبہ پیدا ہو کہ ہم فلاں چیز میں اعانت کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کسی محقق مفتی سے اس کا فتویٰ لینا چاہیے کہ آیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اعانت ہے، ممنوع یا جائز ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں، کوئی قانون بناتے ہیں، تو ساتھ میں ایک جملہ اکثر و بیشتر آگے یا پیچھے ہوتا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ کوئی بھی حکم یا قانون جو ہے وہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ دل میں خدا کا خوف نہ ہو۔ آپ 1000 پولیس رکھ دیجئے، 1000 محکمے بنا لیجئے، 1000 عدالتیں قائم کر لیجئے، لیکن وہ دن کی روشنی میں اور شہر کی رونق میں بے شک وہ جرائم کا سدباب کر لیں گے، لیکن جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں آدمی قانون کا پابند ہو، اس کے لیے پہرا بٹھانے والی چیز ایک ہی ہے اور وہ ہے تقوی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔